اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ یہ بوکو حرام کون سی تنظیم ہے، کہاں پر یہ پائی جاتی ہے اور اس کے بانی کا نیم کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں بوکو حرام کی، تو بوکو حرام ایک ٹیررسٹ کی تنظیم ہے جو کہ ورلڈ کے اندر آج کے دوران کام کر رہی ہے۔ اور سب سے پہلے اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ نائجیریا کے اندر سب سے پہلے یہ تنظیم بنی تھی، اور اس کو شروع کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد یوسف، اور اس نے نائجیریا میں سب سے پہلے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی 2002 میں، اور پھر اس 2002 سے لے کر آج تک جو ہے یہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ قتل کر چکی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ داعش سے بھی زیادہ اس نے لوگوں کو قتل کیا۔ داعش کے لوگوں نے تقریباً 6000 لوگوں کو سن 2013 میں قتل کیا، لیکن انہوں نے تقریباً 6600 لوگوں کو قتل کیا، یعنی کہ ان سے بھی یہ زیادہ خطرناک ہو چکی ہے یہ تنظیم۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو جو نائجیریا ہے، نائجیریا ایک ایسا ملک ہے جس میں عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ عیسائیوں کی بات کریں تو عیسائی ایسے ریجن میں پائے جاتے ہیں، ایسے ریجن میں رہتے ہیں، ایسے علاقوں پر رہتے ہیں جہاں پر تیل کی جو مقدار ہے وہ وافر ہے اور ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس جو مسلمان ہیں نائجیریا کے اندر، وہاں پر ان کے پاس نہ تو تیل کی کوئی سہولت ہے اور نہ ہی ان کو اچھے طریقے سے حقوق دیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر کیا تھا کہ یہ حالانکہ وہاں پر اگر ہم بات کریں تو نائجیریا کے اندر حکومت مسلمانوں کی ہی ہے، تو مسلمان یعنی کہ جن علاقوں کے اندر یہ مسلمان پائے جاتے تھے جہاں سے بوکو حرام شروع ہوئی، تو یہ وہاں پر اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے، غریب لوگ تھے۔ جس طرح پاکستان کے اندر یہ فاٹا کا علاقہ ہے، یعنی کہ پسماندہ علاقے ہیں، تو اسی طرح نائجیریا کے اندر جہاں پر بوکو حرام شروع ہوئی وہاں پر بھی اتنے ڈیولپڈ یعنی کہ ریجن نہیں تھے، غربت تھی۔ اب کیا تھا کہ یہ جو وہاں کے لوگ مسلمان جو تھے وہ تو جو مغرب کی تعلیم ہے اس سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، اور بوکو حرام کا لفظی مطلب بھی یہی ہے نائجیرین کے اندر کہ مغرب تعلیم سے نفرت کرنا، اس کو حاصل نہ کرنا۔ اب کیا تھا کہ وہ جو مسلمان تھے وہاں کے جو رہنے والے تھے نائجیریا کے اندر، ان ریجن کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے محمد یوسف نامی شخص نے کیا کہ اس نے لوگوں کو اپنی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہاں پر ایک مدرسہ کھول لیا اور مدرسے کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور مدرسے کے اندر وہ اپنا ہی سلیبس پڑھاتا، اسلام بھی پڑھاتا، ساتھ جہاد کی ترغیب دیتا، اور اسی طرح لوگوں کے خلاف کرنا اس نے شروع کر دیا، اور جتنے بھی یعنی کہ نائجیرین کے عیسائیوں تھے ان کے خلاف کر دیا۔ اسی طرح مغربی لوگوں کے خلاف ان بچوں کے ذہن میں ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مغرب کی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، یہی سب جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یہی تعلیم ہے، اور اسی کو آپ حاصل کریں اور لوگوں کو قتل کریں۔ تو اس طرح اس نے یہ 2002 میں اس کی بنیاد رکھ دی، اور پھر کیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان کا مطالبہ بھی داعش کی طرح یہی ہے کہ یہ خلافت قائم کرنا چاہتی ہے نائجیریا کے اندر، یہ مسلمانوں کی مکمل طور پر ایک غلبہ لے کر آنا چاہتی ہے، اور مسلمانوں کا نظام مکمل طور پر ایک سیٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو اب کیا تھا کہ انہوں نے جو وہاں کی حکومت تھی اور جتنے بھی پولیس والے تھے یا جتنے بھی لوگ تھے جو بوکو حرام کے نظریات کے اگینسٹ تھے، تو ان سب کے خلاف انہوں نے 2009 میں ہتھیار اٹھا لیے اور بہت زیادہ قتل و غارت شروع کر دی، اور بہت زیادہ یہ تنظیم کے جو بچے تھے، جو ینگ جنریشن تھی، وہ اس کے ساتھ تھی، اس تنظیم کے ساتھ، اور یہ اس کے بانی جو محمد یوسف تھے وہ بھی تھے۔ اب کیا تھا 2009 میں وہاں کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کے خلاف فوج کو لڑنے کا حکم دے دیا، پولیس کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ تو کیا تھا کہ 2009 میں بہت زیادہ فوج، پولیس اور ان کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں بوکو حرام کے جو پہلے صدر تھے وہ بھی مارے گئے،
ٹھیک ہے، جس کا نام محمد یوسف تھا، اور اسی طرح کافی لوگ تقریباً 700 کے قریب لوگ ان کے مارے گئے، اور پولیس والے بھی کافی زخمی وغیرہ ہوئے، اور وہ بھی کچھ مارے گئے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے آہستہ آہستہ جناب پھیلتی گئی، اور پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے محمد یوسف کے بعد محمد ابو بکر نامی شخص جو ہے اس جناب جو بوکو حرام تنظیم ہے اس کا صدر بنا، اور پھر وہ جناب یوسف سے بھی زیادہ خطرناک نکلا۔ اس نے تقریباً سن 2010-11 میں بہت سے لوگوں کو 5-7 ہزار بچوں کو جناب اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد ان کو اپنی تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد ان کو بھی اپنے ساتھ ہی ملا لیا، اور اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت بڑی تنظیم بنتی گئی۔ اور سن 2013 میں یہ ایک سروے کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ داعش سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ داعش نے تقریباً 6,000 لوگوں کو قتل کیا تھا 2013 میں، اور اس نے جناب 6,600 لوگوں کو قتل کر دیا تھا سن 2013 میں۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، بچوں کو جناب اپنے ساتھ پھر ملا لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ بہت زیادہ تنظیم جو ہے پھیلتی گئی۔ اب کیا تھا کہ جو نائجیرین کی حکومت تھی انہوں نے بیرونی طاقتوں سے جناب ان کے خلاف مدد مانگی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے ملکوں نے ان کی مدد کی، اور آخر کار جو ہے یہ جناب تنظیم آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ سن 2014 میں ان کے لوگ کافی جو ہے کم ہو چکے تھے، تو سن 2015 میں جب اس تنظیم نے دیکھا کہ یہ تقریباً جناب ختم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے داعش کے ساتھ الحاق کر لیا، اور یہ داعش کے ساتھ مل گئے۔ اب جب سے داعش کے ساتھ ملی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ اب پھر مضبوط ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب اس تنظیم نے جو ہے جناب اور ملکوں میں بھی اپنے ڈیرے جمانا شروع کر دی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو داعش کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور جو داعش کا مطالبہ ہے وہی ان کا اب مطالبہ بن چکا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو داعش اور بوکو حرام مل کر اب جو ورلڈ ہے، جو جتنے بھی فارن ممالک ہیں ان کے خلاف جو ہے جناب یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام معلومات تھی بوکو حرام کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام۔ اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام، تھینکس۔